جسٹس ڈیلے اینڈ جسٹس ڈینائڈ کی بات ہے، اور آپ اس کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا یہاں، پھر آپ کہتے ہیں اوپر سے کچھ آتا ہے، پھر آپ سٹے کی بات کرتے ہیں، سٹے بھی لوگ لے لیتے ہیں، یہ آپ ذکر کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ، لیکن اس ذکر سے کیا فائدہ ہے آپ کو، یا ان کے لیے کچھ کریں؟ جس سے آپ انصاف لینے جائیں گے نا تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ پولیس کے پاس آپ چلے جائیں گے نا پرچہ کروانے کے لیے، وہ بھی کہے گا جی میں پرچہ میں نے نہیں کرنا، مجھے اوپر سے فون آ گیا۔ یہ اوپر والا فون جو ہے نا یہ پاکستان کو لے کے بیٹھ گیا۔ اگر آپ لفافہ دے کے یہاں پہ سسٹم ہے لفافوں والا، اگر لفافہ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا، نہیں لفافہ دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مسئلہ ہے، جب یہ انہوں نے کوئی بزنس کرنا ہے نا تو وہ کسی پاکستانی میرے جیسے ڈھونڈتے ہیں، اس کے پیر بھی چومیں گے، عزت بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اس کے بعد وہ بیچارہ پیسے لگا کے چلے جاتا ہے باہر۔ آپ حادثاتی طور پر بن گئے فیشن ڈیزائنر۔ ہاں جی، میں تو اسے حادثاتی کہوں گا، کیونکہ نہ آپ وہاں جاتے، نہ اس جگہ پر جا کر آپ صفائی کا کام کرتے، آپ ملک کے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ کیا کام کریں گے؟ 2-3 اہم بڑے اگر آپ کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ۔ مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں، مجھے 3 دفعہ آفر ہوئی تھی منسٹر بننے کی بھی۔ سب سے پہلے تو میں جناب اپنے بچوں کے جو اسکول کالج ہے نا وہ کروں گا صحیح، ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے، جسٹس سسٹم ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور بٹی صاحب نے میں غلط کام کیا تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، پولیس سسٹم بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ملک میں نا 10 بچے کرتے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس سوشل ایشوز بھی بن جاتے ہیں بعد میں بہت بڑے، کیونکہ وہی بچے پھر وہ ڈاکے ماریں گے، چیزیں کریں گے، سارا کچھ۔ یہ سسٹم گورنمنٹ کو اس کے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اونرشپ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے مکمل اس کے اوپر۔ ہر آدمی کہتا ہے جی اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں پیسہ لے کے آئیں، ملک پھر ایسے چلتے ہیں، ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر بچوں کو دینے کے لیے، اس لیے میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے، کیونکہ وہ فیوچر ہمارے آنے والے وہ ہیں، انہوں نے اس ملک کو، پیارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ فیشن کرنا بھی ایک آرٹ ہے، فیشن بھی وہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ فیشن چینج ہوتا ہے ایوری 2 منتھ۔ جہاں پہ میری مارکیٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، کہ 5000 ڈیزائنر وہاں پہ بیٹھے ہیں، محمود بٹی صاحب اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ۔ شادی محبت کی ہونی چاہیے یا ارینجڈ ہونی چاہیے؟ محبت کی ہونی چاہیے۔ اگر میری بیٹی کل مجھے فون کر کے کہہ دے گی پاپا مجھے یہ لڑکا پسند ہے تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی چوائس ہے، وہ بچے امریکن ہیں، ان کی ماں امریکن ہے، وہ رہتے امریکہ میں ہیں۔ ایسے پاکستانی یہ جتنے فارنرز لڑکیاں تھیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو پسند کرتی تھی؟ مجھے بہت پسند کرتی تھی، اور میں کبھی ان چیزوں کو مکس نہیں کرتا تھا، کیونکہ نا وہ اچھی بات نہیں ہے، اور میرے لیے میرے دل میں عورت کی بہت عزت ہے۔ آپ کے فیس کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں، ہیرو کا چہرہ ہے یا ویلن کا چہرہ ہے؟ آپ کی نام پر فلمیں بنی ہیں، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی زندگی پر فلمیں بنی ہیں باہر، آپ نے خود بطور ایکٹر کیوں نہیں بننا پسند کیا؟ میری لائف پہ جب 3 سنیما موویز بنی، مجھے بڑی آفر ہوئی، مجھے انڈیا سے شاہ رخ منتیں کرتا تھا میں اس کے ساتھ جا کے کام کروں۔ اچھا، وہاں سے بھی آفر ہوئی ہے؟ میرے دوست ہے شاہ رخ نے آفر کی اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، کمال کی بات۔ اس لیے کیونکہ نا میرا بہت بڑا بزنس تھا، 200 ملین کی ٹرن اوور تھی۔ جو فیشن چند لوگ کریں تو کہتے ہیں فیشن، اس کی تعریف فیشن ہے، اور جب زیادہ لوگ اس کو بنا لیں تو کہتے ہیں اس سے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، فیشن کرنا بھی ایک آرٹ ہے، طریقہ ہے۔ فیشن بھی وہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ فیشن چینج ہوتا ہے ایوری 2 منتھ۔ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کوئی بھٹی برانڈ چلے آپ کا یہاں؟ میرا بھٹی برانڈ پوری دنیا میں چلتا ہے، میری فرینچائز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیسی لبرل میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے، انٹرنیشنل اسٹیچر کی حیثیت ہے ان کی، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسا کام ہے جو پاکستان میں ہر نوجوان، ہر ایک بوڑھا، ہر آدمی اس کا شوق رکھتا ہے۔ فیشن کون نہیں چاہتا کرنا، نوجوان بھی چاہتا ہے، جوان بھی چاہتا ہے، اور باہر کے ملکوں میں تو بوڑھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں روایات مختلف ہیں۔ میری مراد ہے جناب محترم محمود بھٹی صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ بھٹی صاحب، آپ کی شخصیت جو ہے، میرا خیال ہے کہ ملنے سے پہلے میں جو آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں، آپ کے انٹرویوز میں نے دیکھ کر ایک چیز کا اندازہ لگایا، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں آپ، اور مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں نا سادہ طبیعت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، جو خواہشیں ایک آدمی آج کر سکتا ہے یا جوان کر سکتا ہے کہ جی مجھے پیسے ہوں، شہرت ہو، عزت ہو، دولت ہو،
وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ میرا باپ سلطان تھا، پدرم سلطان بود. آپ بڑے خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے بہت برے وقتوں سے، ایسے وقت جو کہ آج کل کا نوجوان میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ وقت گزار سکتا ہے جو آپ نے گزارا ہے. آپ کو سارے میری لائف سٹوری کا پتہ ہے. میری مدر میڈ ہوتی تھی، ہم کاف کے گھر پہ رہتے تھے. تو میری ماں نے نا بیچاری نے بہت محنتیں کرتی تھی. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، عید والے دن سیویوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میری ماں نے یہ اسکول دیا تھا، بچے اپنا ماضی نہ بولنا اور کسی کا حق نہ ماننا. تو وہ میں اسکول ابھی تک لے کے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی سٹرلنگ ایڈوائس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا ماضی نہ بھولیں اور کسی کا حق نہ ماریں، اور ہمارا معاشرہ تو جو حق مارنے میں ماہر ہو چکا ہے. لیکن میں تو ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں، اللہ میاں ان کو سمجھائے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے، جب ہم نے جانا ہے کچھ لے کے نہیں جانا. یہ سارا زندگی کا ایک شو ہے. یہ ادھر آپ کہتے ہیں کہ کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوتی. نہ کفن کے ساتھ بالکل ایک جیب نہیں ہوتی. میں صحیح کہتا ہوں. میں جاتا ہوں اپنی مدر کی قبرستان قبر پہ، وہاں پہ مجھے نہ مال نظر آتے ہیں، نہ مرسیڈیز گاڑیاں، جگوا گاڑیاں مجھے نظر آتی ہیں. مجھے صرف قبریں نظر آتی ہیں، بس ایسے. ہم نے بھی ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی نے ادھر جانا ہے. سب سے امپورٹنٹ میرے لیے وہ چیز ہے جو آپ انٹرویو کر رہے ہیں، ٹی وی کر رہے ہیں نا، یہ تو پبلسٹی ہے. یہ پبلسٹی وہ انسان کرتا ہے جو آپ لوگ کسی سے بولیں، پھر وہ بولے. اب تو دنیا ویسے ہی سوشل میڈیا سے چھوٹی ہو گئی ہے بالکل. ہر آدمی کو آپ کا پتہ چل جاتا آپ ہے کون، کیا چکر ہے. آپ قسمت پہ بلیو کرتے ہیں یا محنت پہ بلیو کرتے ہیں؟ محنت پہ. اچھا. محنت. میں ابھی بھی ہے نا 5 بجے اٹھتا ہوں، 6 بجے میں نیچے آتا ہوں. جب میں پاکستان آیا ہوتا ہوں، پیرس میں جاتا ہوں 6 بجے اپنے آفس، ٹھیک ہے، سردی ہو گرمی ہو. سردی ہو گرمی. میری ٹیم آتی ہے 9 بجے، تو وہ رات کے 8 بج جاتے ہیں. وہاں پہ آفس جو ہے نا وہ آفس ہوتا ہے. وہ چکر نہیں ہے جو پاکستان والے آفس ہیں، جا یار چاہ لے آئیں، کیک لے آئیں. آفس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے وہاں پہ نہیں چلتی. بڑی صاحب، آپ کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 22. کوائٹ ینگ مین ہے جی. 22 سال کی عمر تو زبردست عمر ہوتی ہے آپ کی. تو جب آپ فرانس پہنچے اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں جب پیرس میں پہنچا تھا میں تھا 17 سال کا. یعنی آپ کو 5 سال لگے. اس 5 سال میں آپ نے محنت کر کے اپنا، جسے کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محمود بھٹی بن گئے آپ. نام آپ کا ماشاءاللہ مشہور ہوا. پھر آپ نے شادی بھی وہاں کی آ کے. تو یہ جو شادی ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ شادی کر کے، یا جو آپ کی مزید ماشاءاللہ اس کے بعد بھی شادیاں ہوئی ہیں، ارینج میرج ہوتی ہے، لو میرج ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو مشورہ دیں تو کیا کہیں گے؟ شادی محبت کی ہونی چاہیے یا ارینجڈ ہونی چاہیے؟ محبت کی ہونی چاہیے. محبت کی ہونی چاہیے. رینج جو شادیاں ہوتی ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا سوچ ہونی چاہیے. جو رینج شادیاں ہوتی ہیں نا، فیملی آپ کو رشتہ لے آئے گی، وہ لڑکا لے آئیں گے. ہو سکتا ہے جب وہ آئے آپ نے تو اس کے ساتھ لائف گزارنی ہے نا اپنی. ہو سکتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ملتی ہو. لیکن ہمارے جو ماضی میں اگر دیکھیں، پاکستان کا ماضی، ہماری دادییں، نانییں، اس عمر میں تو ارینج میرج ہوتی تھی. آج کل یہ ایک ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلا ہے کہ کالج کے لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، یا کسی بزنس میں کے ایٹماسفیئر میں کام کر رہے ہیں، دین دے اسٹارٹ لونگ ایچ ادر اینڈ دے گیٹ میرڈ. لیکن رینج میرج اس لیے، وہ زمانے اور تھے. جب شادی ہوگی وہ کہتی تھی اب میں نے مر کے اس گھر سے جانا ہے. اب دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، بچے ایڈوانس ہو گئے ہیں، لڑکیاں ایڈوانس ہو گئی ہیں، لڑکے ایڈوانس ہو گئے ہیں. اب ٹیلی فون پہ دنیا چل رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، سارا کچھ. تو اس لیے نا، تو وہ میں ان چیزوں کو، پرانا جو تھا نا، جب میری مدر کی بھی ایسے شادی ہوئی ہوگی
تو اب میں وہ چیزوں کو اب زیادہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جو کرنٹ ماحول چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ نے ایڈوکیسی کی ہے کہ محبت کی شادی کو پریفر کرتے ہیں آپ. ہاں جی بالکل. تو آپ کے جو بچوں نے شادیاں کی ہیں انہوں نے محبت کی شادی ابھی ان کسی کی شادی نہیں ہوئی بچوں کی. اگر میری بیٹی کل مجھے فون کر کے کہہ دے گی پاپا مجھے یہ لڑکا پسند ہے تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا. ویری گڈ. میں اس لیے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ آنر کلنگز بہت ہوتی ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی شادی کر لے آپس میں محبت کی تو لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. نہیں یہ تو زیادتی ہے. ان کو سمجھانا چاہیے یہ غلط چیز نہیں ہے. زندگی تو وہ لڑکے نے اور لڑکی نے اپنی لائف آپس میں گزارنی ہے. اس لیے میری 2 بیٹیاں ہیں. کل مجھے وہ فون کر کے کہہ دیں پاپا ہمیں یہ لڑکا پسند ہے تو میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو میں اس سے منع نہیں کر سکتا. ایک اور بات, اگر وہ کہے میں کسی اور مذہب والے بچے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بھی الاؤ کریں گے؟ وہ بھی میں منع نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی چوائس ہے. وہ بچے امریکن ہیں, ان کی ماں امریکن ہے, وہ رہتے امریکہ میں ہیں لیکن وہ پاکستان آتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں, ان کو پتہ ہے میں یہ سور ہم نہیں کھاتے, یہ سارا کچھ ہے نا, تو وہ اس بڑا پریز کرتے ہیں اس سے. اچھا, آپ کو جیسے میں نے آپ کی سٹوری دیکھی سنی ہر جگہ, آپ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا لیکن آپ کے اپنوں نے اور غیروں نے آپ کو بہت دکھ دیے. ہاں بس ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں ہم بہت محنتیں کرتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا ہوتا ہے ہم اپنے پیارے ملک میں پیسے بھیجیں, ماں کو بھیجیں, گھر لے لیں, کوئی بزنس شروع کریں کیونکہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے. لیکن یہاں پہ وہ 90% جو ہے نا فیملی آپ کو چوریاں مارتی ہیں. آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں, جو بھی وائفز آپ کی ہیں جو ڈیورس ہو گئی ہیں, جو ہیں کسی بیوی کی طرف سے آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو اس نے دھوکہ دیا یا آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں. یو آر فلی سیٹسفائیڈ ایز اے ہسبینڈ؟ جب نا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی چکر ہو جائے نا تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. میں زندگی میں میری ڈیورس ہوئی ہیں. پہلے میری امریکن وائف تھی, میں ینگ تھا, پلے بوائے تھا, سارا کچھ, تو وہ بیچاری تنگ آ گئی تھی اس سے. ابھی تک ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں, ہم فون پہ بات کرتے ہیں بچوں کے لیے, سارا کچھ, ہماری ناراضگی نہیں ہے. وہ آپ نے ڈیورس دی, ان کی شادی ہوگی کسی اور سے؟ اس نے اپنی پھر شادی کر لی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں اس کی پرائیویٹ لائف پہ کبھی دخل نہیں دیتا. کہتے ہیں مرد ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے, یہ بہت کہا جاتا ہے. اور مجھے شروع میں یہ ہوا تھا جب ینگ ہوتا ہے, پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, پلے بوائے ہوتا ہے, میرا کام ہی لڑکیوں کو خوبصورت بنانا تھا, فیشن کا کام تھا. پوری دنیا میں 80 ملکوں میں نے جانا ہوتا تھا, 80 ملکوں کی لڑکیوں کو میں ملتا تھا, سارا کچھ. تو وہ زمانہ تھا. بعد میں اس میں آپ کو کوئی ایسی محسوس ہوتی تھی جو جذبات ہوتے ہیں نوجوان کے کہ یار یہ خوبصورت ہے, اس سے میں شادی کر لوں, اس سے نہیں تھی وہ, لیکن میں نے اپنے بزنس کو نا مکس نہیں کرتا تھا. فرسٹ پرائرٹی از یور بزنس. اس کو میں مکس نہیں کرتا, وہ اچھی بات نہیں ہے. وہ جو ماڈل بن کے آتی ہیں, ماڈل شو کرنے جاتی ہیں میرے ساتھ اور میرے آفس میں بھی کام کرتی ہیں, اس کو مکس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اوورسیز کی بات کی. اوورسیز میں پاکستانی بہت ایسے لوگ ہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازا, پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سیٹ ہوتے ہیں. کچھ ہماری بہت جسے کہتے ہیں لوور مڈل کلاس کے بچے جاتے ہیں باہر جا کے, وہ وہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں, اور شادیاں کرتے ہیں صرف سٹیزن شپ لینے کے لیے, اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تصحیح کرتے ہیں کیونکہ شی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ اردو. اس سے وہاں کی عوام میں, جرمنی میں میں نے دیکھا وہاں کی خواتین کہتی تھی کہ وی ہیٹ پاکستانیز. یہ جو پاکستانی وہاں ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے سٹیزن پاسپورٹ ان کا لینا ہے تو شادی اس سے کی ہے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے پاسپورٹ لے کے, اور ان کی بدتریفیں کرنی ہے نا, کبھی بدتریفیں نہیں. ایک عورت جو ہے نا وہ اس کو نا ایک فلاور سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور میرے لیے میرے دل میں عورت کی بہت عزت ہے, تو عورت کی ایک عزت ہونی چاہیے. آپ کے فیس کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں, ہیرو کا چہرہ ہے یا ویلن کا چہرہ ہے؟ بالکل, مجھے سب پسند کرتے تھے کیونکہ میڈیا پہ میں کافی آتا تھا, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سارا کچھ, لیکن وہ زیادہ مجھے یہ سمجھتے تھے میں پاکستانی نہیں ہوں. وہ زیادہ یہی سمجھتے تھے میں اٹالین ہوں یا یہ ہے نا سارا کچھ. اچھا, آپ کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ, گریسفل پرسنالٹی آپ کی ہے, اور
میں اس لحاظ سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہمارے کامیڈینز تھے بڑے بڑے، رنگیلا، منور ظریف، وہ بھی ہیرو آئے ہوئے اور انہوں نے جناب اپنا رول کیا اور بڑی عزت کمائی ان کی۔ آپ کی نام پر فلمیں بنی ہیں، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی زندگی پر فلمیں بنی ہیں باہر، آپ نے خود بطور ایکٹر کیوں نہیں بننا پسند کیا کسی فلم؟ میں نے آپ نے نمبر 1 تو میں جواب دیتا ہوں، رنگیلا، سلطان رائی، اقبال حسن، اکمل خان، یہ سارے ہمارے گھر پہ بستامی روڈ پہ رہتے تھے۔ میں نے اس لیے مجھے بڑی میری لائف پہ جب 3 سنیما موویز بنی، مجھے بڑی آفر ہوئی، مجھے انڈیا سے شاہ رخ منتیں کرتا تھا میں اس کے ساتھ جا کے کام کروں۔ اچھا، وہاں سے بھی آفر ہوئی ہے؟ میرے دوست ہے شاہ رخ نے آفر کی اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، کمال کی بات۔ اس لیے کیونکہ نا میرا بہت بڑا بزنس تھا، 200 ملین کی ٹرن اوور تھی، تو میں اپنا بزنس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ فلمی ہیرو آتا ہے پھر زیرو چلے جاتا ہے، یہ سارا کچھ، اس لیے نا میں ان چیزوں کو میں نے کبھی مکس نہیں کیا۔ جب میری لائف پہ 3 سنیما موویز بنی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا میں آپ کے بڑے بڑے ٹی وی شو کروں گا فلم کے لیے، لیکن میں کام میں نہیں کر سکتا، میں اپنا کاروبار چھوڑ کے یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ کیٹ واکس وغیرہ آپ سپروائز کرتے؟ وہ میں کرتا بھی تھا، کبھی کبھی کسی کے لیے کر لی، کرسچیان جور کے لیے، شنل کے لیے، دوست تھے تو انہوں نے کہا بٹی ہمارے لیے یہ، میں کہا ہاں میں کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا بالکل۔ لیکن میری جو شو ہوتے تھے تو میں لڑکیوں کو سمجھاتا تھا آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے سب چیزیں کرنی۔ لینگویج آپ نے بڑی جلدی سیکھ لی، فرینچ؟ وہ نا پریکٹیکل لائف بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ ملتا تھا سارا دن ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ پروفیسر لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو جلدی سکھا دیتی ہیں، آپ کو بھی مجبور ہوتا ہے بولنے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے، تو وہ میں نے سب چیزیں 10 زبانیں میں بولتا ہوں ایسے سیکھی تھی ساری۔ ویری فائن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے بات طے کر دی کہ آپ نہ تو اداکار بننا چاہیں گے اور نہ بنیں گے، یہ آپ کی ڈائری سے صفحہ پھٹ چکا ہے۔ اب میری وہ ایج بھی نہیں رہی اور مجھے ان چیزوں کا کوئی۔ اچھا، آپ ایج کو کچھ مانتے ہیں؟ کوئی ایج ہوتی ہے آدمی کی؟ میں نہیں مانتا، آئی ایم ویری ینگ۔ تو آپ نے کیوں کہا کہ میری ایج نہیں؟ ایج مطلب آپ مجھے اس آ کے میں ہیرو نہیں نا بننا چاہتا، کیونکہ میں ویری ینگ، میں تو جاتا ہوں۔ امیتابھ بچن صاحب بوڑھے ہو کے جوان لڑکیوں سے ان کی فلمیں بنی ہیں، ان سے انہوں نے محبت کی ہے۔ ابھی ہم ملے تھے کوئی میرے خیال ہے سال کے پہلے، شاہ رخ بھی، امیتابھ بچن، ہم لندن میں اکٹھے تھے وہاں پہ۔ شاہ رخ، امیتابھ بچن، یہ سب اداکار آپ کو ملتے تھے، عمران خان صاحب بھی میرے خیال، یہ جو انڈینس ملتے تھے تو کبھی فیلنگ ایسی ہوتی تھی ہماری کہ جیسے وہ ہمارے انڈیا ہمارے دشمن ہے یا کوئی ایسی بات؟ نہیں، وہ میرے آفس میں بھی آتے تھے چیزیں لینے کے لیے، ساری فلم ایکٹر آتی تھی آفس میں لینے کے لیے، وہ نہیں میری کوئی، ہماری باہر ہم رہتے ہیں سارے لوگ نا اکٹھے مل کے ایسے۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے اور جو آپ کے بیانات اس میں نے دیکھے، جو آپ کی باتیں ہیں، اس میں آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ نے زیادہ وقت نہیں گزارا جتنا میں نے گزارا ہے، بیکاز آئی ہیل فرام اے ویری اسمال ولیج سے آتے کرتے اب یہاں لاہور میں رہ رہے ہیں، مختلف جگہوں۔ یہ جو ہمارے جسٹس ڈیلے اینڈ جسٹس ڈینائڈ کی بات ہے، اور آپ اس کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا یہاں، ٹھیک ہے، ایک آپ یہ بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اوپر سے کچھ آتا ہے، پھر آپ سٹے کی بات کرتے ہیں، سٹے بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ یہ جو معاشرے میں یہ بیماریاں ہیں، یہ ٹیبوز ہیں، سوشل جسے کہتے ہیں پرابلمز ہیں پاکستان کی، یہ سنس انسیپشن ٹل ڈیٹ آج تک ہیں۔ یہ آپ ذکر کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ، لیکن اس ذکر سے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ یا ان کے لیے کچھ کریں، یا تو آپ سیاستدان بنے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، تو کوئی ایسی چیز کریں جس سے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں اس ایشو کو۔ یہ میں ایشو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ ہر آدمی کہتا ہے جی اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں پیسہ لے کے آئیں، ملک پھر ایسے چلتے ہیں، ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر بچوں کو دینے کے لیے، اس لیے میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے کیونکہ وہ فیوچر ہمارے آنے والے وہ ہیں، انہوں نے اس ملک کو، پیارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ جس سے آپ انصاف لینے جائیں گے نا تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پولیس کے پاس آپ چلے جائیں گے نا پرچہ کروانے کے لیے، وہ بھی کہے گا جی میں پرچہ میں نے نہیں کرنا، مجھے اوپر سے فون آ گیا۔ یہ اوپر والا فون جو ہے نا، یہ پاکستان کو لے کے بیٹھ گیا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں ایف بی آر کی، ہم باہر ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمیں بھی ٹیکس پاکستان میں پے کرنا چاہیے،
FBR کو دینا چاہیے. اگر آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے تو یہ سڑکیں کیسے بنیں گی, بجلی کے کھمبے کیسے لگیں گی, وہ جو گاربیج سے اٹھاتے ہیں ان کی تنخواہیں کیسے جائیں گی, جو گورنمنٹ پولیس والا ایک سپاہی ہے اس نے وردی پہنی ہے وہ میرے ملک کی وردی پہنی ہے, اسکول کالج کیسے کھلیں گے, اس کی عزت ہونی چاہیے. جو آرمی کا ایک سپاہی ہے اس نے وردی پہنی, اس کی عزت ہونی چاہیے, وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے. اسکول کالج کیسے کھلیں گے, گورنمنٹ ہاسپٹل جو بنتے ہیں وہ کیسے کھلیں گے. تو ٹیکس پے کریں گے تو ملک چلے گا نا, ٹھیک ہے نا. FBR کو ٹیکس پے لینا چاہیے. اگر آپ لفافہ دے کے یہاں پہ سسٹم ہے لفافوں والا, اگر لفافہ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا, نہیں لفافہ دیں گے تو کام نہیں ہوگا. فرانس میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے وہاں بھی ٹیکس ایویژن تو ہوتا ہوگا, یہ نہیں ٹیکس وہاں پہ پورے پے کرتے ہیں, ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ادروائز تو وہاں بھی نہیں وہاں پہ بھی وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ نہیں وہاں پہ اوپر کا فون کوئی نہیں آتا. ان کا سسٹم بڑا سسٹم ان کا ایسے ہے, بالکل ایسے. اگر آپ نے لائف میں ترقی کرنی ہے نا تو آپ کو ایسے چلنا چاہیے, ایسے نہیں چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے, کسی کے پیسوں پہ نظر نہیں دیکھنی چاہیے. جب پاکستان کا مسئلہ ہے, جب یہ انہوں نے کوئی بزنس کرنا ہے نا تو وہ ویسے پاکستانی میرے جیسے ڈھونڈتے ہیں, اس کے پیر بھی چومیں گے, عزت بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اس کے بعد وہ بیچارہ پیسے لگا کے چلے جاتا ہے باہر. اس میں آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اوور سپیڈنگ وغیرہ کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, موٹر ویز پہ لگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے بیلٹ نہیں پہنی, ٹیلی فون پکڑا, لائسنس میں 12 پوائنٹس ہوتے ہیں, 3 پوائنٹ چلے گئے, اس کے بعد دوبارہ پاس کرو, آپ کو 2 سال لگ جائیں گے. تو ایسی حرکتیں کوئی نہیں کرتا. آپ حادثاتی طور پر بن گئے فیشن ڈیزائنر. میں تو اسے حادثاتی کہوں گا کیونکہ نہ آپ وہاں جاتے, نہ اس جگہ پر جا کر آپ صفائی کا کام کرتے, لیکن آپ ملک کے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. کیا کام کریں گے 2-3 اہم بڑے اگر آپ کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ اسی طرح؟ مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں. مجھے 3 دفعہ آفر ہوئی تھی منسٹر بننے کی بھی, تو میں نے کہا تھا مجھے عادت ہے میں وہ کام کروں جو مجھے آتا ہو. نہیں, جو چیزوں کو آپ ذکر کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وزیر بننا, میں کہا بن گئے, 2-3 کام کیا کریں گے ملک کے لیے بہتری سب سے پہلے پرائرٹی میں؟ سب سے پہلے تو میں جناب اپنے بچوں کے جو اسکول کالج ہے نا وہ کروں گا صحیح. تو سب پڑھنے کے لیے جائیں گے, جو پڑھنے کے لیے جائے گا ان کے پیرنٹس کو فائن ہوں گے, ٹھیک ہے نا. بچہ کیوں نہیں اسکول آ رہا, باہر بچے اسکول جاتے ہیں, اگر بچہ ایک دن اسکول نہیں جائے گا, وہ جو پرنسپل ہے وہ اس کے پیرنٹس کو بلا لے گی, کیوں نہیں آیا اسکول, کیا چکر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پولیس کو فون کر دے گی, پولیس آپ کو بلا لے گی, کیوں نہیں بچہ اسکول گیا. وہاں پہ یہ سسٹم یہاں پہ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے, جسٹس سسٹم ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اور بٹی صاحب نے میں غلط کام کیا تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے, اس کی ایک مثال بننی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پولیس سسٹم بھی صحیح ہونا چاہیے, پولیس بھی ایسے اس کو اپنی وردی کی عزت کروانی چاہیے. اس نے جو وردی پہنی ہے نا اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کو ایسے انصاف دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارا جو ملک میں نا 10 بچے کرتے ہیں, 6 بچے کرتے ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو گھر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, تو بچوں کو بچے کر کے زمینوں پہ پھینکے ہوئے ہیں سارا کچھ نا. یہ گورنمنٹ سوشل ایشوز بھی بن جاتے ہیں بعد میں بہت بڑے, کیونکہ وہی بچے پھر وہ ڈاکے ماریں گے, چیزیں کریں گے سارا کچھ. یہ سسٹم گورنمنٹ کو اس کے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے ملک اونرشپ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے مکمل اس کے اوپر. ہاں جی, اگر یہ سسٹم ہمارا صحیح ہو جائے تو ملک ماشاءاللہ آگے چلے جائے گا. اچھا, پاکستان میں آپ جب آتے ہیں تو زیادہ تر لاہور میں رہتے ہیں, اس طرح پاکستان کی بڑی اچھی جگہ ہیں, بڑے ہلی ایریاز ہیں, کاغان, ناران, گلگت, سکردو, تو یہ ان جگہوں پہ شوق ہے جانے کا آپ کا, کوئی سیر و سیاحت کا کوئی؟ میں لاہور میں نہیں رہتا, میں آتا ہوں, میں کراچی بھی جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے, اسلام آباد بھی میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے, فیصل آباد بھی جاتا ہوں. تو ان جگہوں پہ میں جاتا ہوں جہاں پہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی کراچی والوں نے مجھے بلایا کوئی وارڈ دینے کے لیے, لیکن میں جا نہیں رہا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جا رہا ہوں واپس. تو میں جاتا ہوں ان جگہ. باقی جو آپ نے بتایا نا ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے, کردو, یہ سارا, میں کبھی گیا نہیں ادھر کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی نہیں گئے آپ؟
آج تک یہ ایریا پاکستان کے میں نے نہیں دیکھے، لیکن میں نا اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں اپنی اکٹھی کر رہا ہوں، جو اکٹھی کر کے تو اس کا میں اپنی لائف کا انجوائے بھی کروں۔ میرا آفس میری ٹیم ہے وہاں پہ، کوئی 35 سال سے میرے پاس کام کر رہے ہیں، ان کو میں تحفہ دے رہا ہوں، ان کا حق بنتا ہے۔ بیگمات تھی جو بھی رہی ہیں آپ کی، ان کو بھی کبھی خواہش نہیں کہ پاکستان کے ایسے مقامات دکھائے ہمیں جہاں بہت خوبصورت ہیں؟ نہیں، وہ آتی نہیں ہے پاکستان، وہ آتی نہیں پاکستان، لیکن اس ایریا پہ کبھی نہیں گئی۔ وہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، بس وہ کبھی اس ایریا پہ نہیں گئے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کو لے کے جانا، یہ کرنا نا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ، لیکن پاکستان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اچھا بھٹی صاحب، جو فیشن ہے، ہم فیشن کو کہتے ہیں کہ فیشن کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے نا؟ آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ آپ نے تو اس میں ایکسل کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ، کہ یہ جو فیشن ہے ابھی کوئی وہ ڈبل بریسٹ کوٹ پہن رہے ہیں، مردانہ ہی بات کر رہا ہوں آگے، کیونکہ مردوں کی تو میرے خیال آپ نے خود کہا تھا اٹلی میں سب سے زیادہ مردوں کا اور عورتوں کا فرانس میں ہوتا ہے، فرانس میں لیڈیز فیشن ہوتا ہے۔ تو یہ اب کچھ عرصے پہلے چلا آگے، پھر یہ آج کل ہمارے کئی پرائم منسٹر بار بار پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آ کے، تو ہمیں تو یہ سنا ہے کہ جو فیشن چند لوگ کریں تو کہتے ہیں فیشن، اس کی تعریف فیشن ہے، اور جب زیادہ لوگ اس کو بنا لیں تو کہتے ہیں اس سے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، فیشن کرنا بھی ایک آرٹ ہے، طریقہ ہے، فیشن بھی وہ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ فیشن چینج ہوتا ہے ایوری 2 months، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے آپ اکیلے بھی ایک فیشن، میں جہاں پہ میری مارکیٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، کہ 5000 ڈیزائنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمود بھٹی صاحب اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ تو وہ بڑے لوگ ہیں، تو روز آدمی صبح اٹھ کے آپ کی آنکھیں ایسے کھلی ہونی چاہیے، آنکھیں بند کریں گے آپ کی جگہ کی اور لے جائے گا فیشن میں۔ تو اس لیے وہ جو دنیا سے کلائنٹ آتے ہیں، آپ کے کلوز، آپ کی چیزیں اچھی بنی ہیں نا، تو وہ پھر ان کی بھی وہ لے کے جائیں گے، پھر آگے وہ بھی سیل کریں گے، پھر لوگ پسند کریں گے۔ اگر آپ اکیلے ہی فیشن کرتے رہیں، میں نے یہ کوٹ پہننا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے، تو اس سے پھر نا پھر وہ جینز شینز پہنتے ہیں آپ؟ جینز وغیرہ بھی پہنتا ہوں، لیکن جین پہننا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، سنڈے کو جین پہنے یا سیٹرڈے کو جین پہن لیں، یا آپ نے کہاں پہ جانا، تو ہر فیشن کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے، تو فیشن کرنا چاہیے، اس کی ایج نہیں ہے، فیشن کی کوئی ایج نہیں ہے۔ نا 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 نا، خواتین کی آپ بہت ایڈوکیسی کرتے ہیں، خواتین آپ کو پسند بھی ہیں اور کہتے ہیں ہونی بھی چاہیے کہ خواتین کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جنید جمشید ہے، ٹی جی ایس کے زمانے میں، اور بھی کتنے ہی برانڈ چل رہے ہیں اس وقت، میں جو مجھے نہیں پتہ لیکن بیگم کو بھی نہیں پتہ، برانڈ مختلف ہوتے ہیں آ کے۔ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کوئی بھٹی برانڈ چلے آپ کا یہاں کوئی ہو؟ نہیں، میرا بھٹی برانڈ پوری دنیا میں چلتا ہے، میری فرینچائز ہیں 80 پاکستان میں میں نے یونیورسٹی، کالج یہ سارے بنا کے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں پاکستان میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنا بھٹی برانڈ جا کے اس کو چیک کروں، یہ جو کرنے والے ہوں گے تو وہ مجھے کوئی اچھے لوگ ملتے تو میں ان کو اپنا نام دیتا ہے نا، کیونکہ بھٹی کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس کاپی رائٹس ہیں وہاں پہ نا، دنیا میں کاپی رائٹس ہیں، اور پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہونے چاہیے۔ یہ نہیں آپ نے ایک تصویر لے کے تو وہ انٹرنیٹ سے تصویریں آ رہی، وہ ڈیزائن بنا کے ونڈو پہ لگا دیا تو وہ کہیں جی میں نے بنایا ہے، تو وہ نہیں، کاپی رائٹس ہونے چاہیے۔ اس نے ونڈو پہ لگایا ہے، آگے ایک پرائز لگائی ہے، آگے چلے جائیں تھوڑی دیر دور کسی اور نے وہ ونڈو پہ لگایا ہے، اس نے اپنی پرائز لگائی ہے کسی اور نے، تو اس کو فیشن ڈیزائنر نہیں کہتے۔ دنیا میں جیسے آپ کے فیورٹ ملکوں میں سب سے فیورٹ کنٹری کون سا ہے جسے آپ کہتے ہو کہ جی مجھے بہت پسند ہے، اور کیوں پسند ہے؟ پیرس بڑا خوبصورت ہے، پیرس کے باہر آپ چلے جائیں، ساؤتھ آف فرانس چلے جائیں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ ان یور فرسٹ چوائس از کہ سب سے خوبصورت کنٹری پیرس ہے؟ پیرس فرانس ہے نا، فرانس، میں نے وہی فرانس کی بات ہو۔ اٹلی بڑا خوبصورت ہے، چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں ان کی نیچر دیکھ لیں نا، برازیل بڑا خوبصورت ہے، فورتالیزا ان کا ایک علاقہ ہے، فورتالیزا بڑا خوبصورت ہے، وہ بیچ بڑے خوبصورت، بیچز بڑے کمال کے ان کے ماشاءاللہ۔ تو دنیا میں بڑے ایسے ہیں جو بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، سب دیکھنے والے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب یہ بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستان کے آپ ابھی جو مسائل بتاتے ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلیں ہمیں پاکستان کی ہوتی ہیں، پاکستان میں ایک ایسا سیکٹر ہے جسے ہم رورل سیکٹر کہتے ہیں، دیہاتی علاقے کہتے ہیں پاکستان، ان کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان کی، وہاں خواتین کی حالت بہت ابتر ہے، خواتین جسے کہتے ہیں وہاں ان کو وہ عزتیں اور وہ رائٹس نہیں ہیں جو کہ اربن ایریاز میں میسر ہیں۔
آپ کو سوشل سروس کا دھیان نہیں کبھی گیا؟ نہیں، میں کوئی 32 سال سے کوئی 2500 بچوں کو سپانسر کرتا ہوں. ناردرن ایریا میں کوئی 100-200 لڑکیوں کی شادی کرواتے ہیں ایوری ایئر. میں اور ہاشوانی صاحب مل کے، آغا خان کی بیٹی زہرا جو آتی ہے، ہم کٹھے جاتے ہیں سارا کچھ کرنا سے. میں پاکستان کے لیے بہت جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. لیکن اب میں کافی ذرا اپسیٹ ہوں، کیونکہ جو میری جائیدادوں پہ قبضے، چیزوں پہ قبضے، تو اس وجہ سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. آپ کی اتنی واقفیت ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو کوئی روڈ میپ نہیں بنایا کہ میں کس طریقے سے لیگل بیٹل فائٹ کروں اس کے لیے؟ لیگل میں فائٹ کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے وہ مجھے انصاف کبھی نہیں ملنا. اچھا، آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے میں نے اپنی مدر کے نام کا جو یتیم خانہ بنانا تھا، وہ مجھے پتہ ہے میں نہیں بنا سکتا. میں کور پہ جاتا ہوں اپنی مدر پہ دعا کرنے کے لیے، تو میں اپنی مدر سے بات بھی کرتا ہوں کور اس پہ نا. میں کہتا ہوں امی میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اب مجھ پہ کوئی 46 کیس بنے ہوئے ہیں ادھر، تو وہ کیسز بنے ہوئے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ، کیونکہ عدالتوں سے مجھے انصاف نہیں ملنا. میرا عدالتوں پولیس والوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی لائف گزاری ہے. آپ کو یہ بڑی سی اپیل بڑے لیڈنگ نیوز پیپر میں بنا کر دیں اپنی، اور اس پہ لکھیں کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہیں، پرائم منسٹر سارا سب کو پتہ ہے، میرے اتنے انٹرویو آ رہے ہیں سارے. لیکن ایک ہوتا ہے نا، یہ ارجنسی جو ہوتی ہے وہ اخبار میں ذرا روز پڑھتے ہیں. ہاں، کتنے اخباریں ختم ہو گئی ہیں ساری. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا تھا اسلام آباد میں، جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب، ایئر مارشل صاحب، ساری گورنمنٹ آئی تھی. اوورسیز پاکستان میری تقریر وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں پہ بھی سیم چکر کہا تھا یہ اوپر والا فون کرنا بند کر دیں. عدالتی سسٹم میں انصاف نہیں ملے گا. یہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانی، آپ نے یہ کیا، اوورسیز پاکستانی پیسہ لے کے آئے، ہم کیسے لے کے آئیں؟ ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر ایک لا بنا دیا جی ہم 90 دن میں اوورسیز پاکستانیوں کے فیصلے کیا کریں گے. ایک قانون بن گیا، لیکن وہ صرف سیاسی لا ہوتا ہے. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں یہ جنگ لڑتے ہوئے. 2 کروڑ کی میں ٹٹے لگا چکا ہوں. کاروبار چھوڑ کے میں پاکستان آتا ہوں، عدالتوں پہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ وہ 65% جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. وہ آ کے آپ کے وال کھینچیں گے، بدماشی کریں گے. جج صاحب بیٹھے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ہوتا کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. جرا مجھ پہ ہوتی ہے، میری زمین ہے جو اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کر رہی ہے. جرا مجھ پہ ہوتی ہے 6 ماہ، کچھ 600 پیج جرا ہوتی ہے جی میں کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کتنے بجے پیدا ہوا. تو آپ کے سیل ڈیڈ، سیل رجسٹری، سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے. اسی طرح آپ کا نیشنل ہاسپٹل میں آپ کے 55% شیئرز ہیں. مین شیئر ہولڈر میں وہ بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. قبضہ رکھا ہے، وہ اسٹے آرڈر ہے نا پاکستان میں. اگر آپ ان سے کون مانگے نیشنل ہاسپٹل سے. اسٹے آرڈر کی بھٹی صاحب کی عمر ہوتی ہے 3 مہینے کا، 6 مہینے کا. نہیں جی، وہ ابھی تو اس کو 9 ماہ ہو گئے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا وہ آپ کی جو کمپنی ہے اسلام آباد میں، وہ آ کے انسپیکٹر اپنا بٹھائیں، کون سارے چیک کریں. انہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا. وہ 9 ماہ ہو گئے اسٹے آرڈر چلتے ہوئے. پھر میں FBI والوں کے پاس گیا ہوں. اب کل 3 ماہ ہو گئے FBI نیشنل ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ غلط کام نہیں وہ CO کرتی تو پھر وہ کون دے دے FBI کو؟ کیوں FBI 3 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے؟ کوئی چکر ہے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے نا. دوسرے ہاسپٹلوں میں ہفتے بعد اٹھ کے چلے جاتی ہے. جب وہ اس کو کچھ کہتے ہیں وہ کہتی میں بھی اوپر سے فون کروا لیں گے. اس کے تعلقات بہت ہیں. اوپر والا فون جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی بیماری کے اوپر والا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو گانے کا، موسیقی کا شوق ہے؟ گانے سننے کا شوق ہے. کون سے گانے سنتے ہیں شوق؟ میں کوئی ایسے گانے ہوتے ہیں جس پہ آپ کی آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں. کسی کوئی یاد آ جاتا ہو؟ نہیں. آپ بھٹی صاحب بہت یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں گئے ہیں جہاں آپ نے یوتھ سے خطاب کیا ہے. آپ کو ایز اے گیسٹ اسپیکر بلاتے ہیں، ایز سیلیبریٹی کال کرتے ہیں. وہ تو ہماری یوتھ کیا سوال کرتی ہے اکثر؟ بچوں کو نمبر 1 تو میں لیکچر دیتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں اپنی لائف سٹوری. آپ نے لائف میں کیسے آپ نے شروع کیا. آپ بھی محمود بھٹی بن سکتے ہیں. جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جن کی لائف بڑی ڈبل زیرو سے شروع ہوتی ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ انارکلی کام کرنے جاتے ہیں، آپ پیکیجز ڈھونڈتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے، آپ وہ باہر چلے جاتے ہیں. باہر
اس لیے آدمی جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیں پھر کچھ چیزیں ملتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مجبوراً ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، لیکن باہر کی لائف پاکستان سے بھی ٹف ہوتی ہے. آپ کو زبان نہیں آتی، گھر نہیں ہے، -10 ٹیمپریچر ہے، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ میٹرو میں رہتے ہیں، گاربیج ڈھونڈتے ہیں کھانے کے لیے. لیکن یہ تو وہ وقت تھا بڑی صاحب جو آپ نے گزارا. آج کا جوان جو جائے گا وہ تو تیار ہو کے جائے وہی میں گا. بتا رہا ہوں نا، وہ بچے جو ان کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ہاں تاکہ وہ پتہ لگے کہ لائف جو ہے اس کو. کہ پیرنٹس نہیں ہوتے، گھر نہیں ہوتے، نوکر نہیں ہوتے، کپڑے نہیں ہوتے. اس کے بعد بچوں کو میں بتاتا ہوں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ، ہماری بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے، بہت پیارے بچے ہیں. یہ سارا گھر پاکستان کا بنا ہوا ہے، ان کو ایک تصویر دے دیں، اس سے خوبصورت بنا کے وہ لے آئیں گے. تو یہ بچوں کو سب میں بتاتا ہوں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے ہمارا فیوچر ایٹ ورک کریں گے نا. فیوچر آپ ہیں، اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. وہ بچے اگر چھوڑ کے زیادہ پاکستان سے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ان بیچاروں کو یہاں پہ کچھ ملتا نہیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی سسٹم ایسا بنائے ہمارے ملک میں جو ترقی کریں، چیزیں بنے، سارا دنیا ایڈوانس ہو گئی، دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، کہیں کہ کہیں پہنچی ہوئی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا بچوں کو کرنے کے لیے. تو نارملی جنرلی باتیں آپ کی ہوتی ہیں کہ جیسے موٹیویشنل سپیچز ہوتی ہیں، وہ بڑی ضروری ہے ان کو موٹیویٹ دینے کے لیے. ان کو بھی پتہ چلے ان کے پاس بھی اگر کچھ نہیں ہے تو وہ کل محمود بھٹی بن سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. صاحب یہ جو جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ایک ایکسیڈنٹل طور پر آپ فیشن ڈیزائنر بنے، یہ جو واقعات ہوئے آپ کے، نوجوان نسل جو ہے ہماری، ان کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں پہلے کہ جی میں نے یہ بننا ہے، میں وہ بننا ہے. آگے آپ کو تو اس میں ذہن میں تھا ہی نہیں. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں تو MBA کرنے گیا تھا لیکن میں نے نہیں کیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں تو پڑھا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ فیشن ڈیزائن اسکول کبھی میں نہیں گیا، یہ بلڈنگ گھر بنانے کے لیے کبھی میں اسکول کالج نہیں گیا. تو یہ چیزیں سب میں نے خود ہی سیکھی تھی اور خود سیکھنی بھی چاہیے. اور لائف بھی آپ کو 00 سے شروع کرنی چاہیے. اگر آپ نیچے سے اوپر جائیں گے نا وہ اچھی بات ہے، اگر اوپر سے نیچے آ کے گریں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. پیسے کی ایک روپے کی آپ کو قدر ہونی چاہیے. جب آپ اس ہاتھوں سے محنت سے پیسے کماتے ہیں نا، اس کی آپ کو قدر ہونی چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ بہت ہیں، یوتھ میں ہیں جو بہت بلیسڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں. خوشی، آسودگی، پیار، محبت دولت سے حاصل ہوتی ہے یا کوئی اندرونی ہے؟ اندرونی حق ہوتی ہے جو انسان کو انسان سمجھے. میرے بچپن کے دوست ہیں، اس دن میں نے اسے فون کیا، میں کہا یار مجھے آ لینے کے لیے. کوئی چھرا کوئی ریڈی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جو مجھے وہ مزہ آیا تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ایک میرا بہت پیارا دوست ہے، تو وہ رہتا ہے بی بی پاک دامن، اس کی فیکٹری ہے. تو میں اس کے دفتر جاتا ہوں کبھی اسے ملنے کے لیے. میں کہا یار آلو چھولے منگوا، اے منگوا. تو اس لیے نا آدمی تھوڑے پیسوں سے بھی آدمی لائف انجوائے کر سکتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ بعض ایک ریڑے پر 5-6 بچے، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھی بیوی، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتے پاؤں میں نہیں ہیں، اور وہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جاتے ہیں. وہ انجوائے ہے نا. تو اس کے مطلب آپ کے پاس اگر آپ نے فیشن بھی کرنا ہے نا، آپ جو پٹھانوں نے کپڑے نہیں سڑکوں پہ لگائے ہوتے، پہننے کا طریقہ ہونا چاہیے. اب وہ بھی لے کے نا آپ پہن لیں، آپ کا جسم سیٹ ہے تو وہ بھی آپ بڑے سمارٹ لگیں گے. بڑے صاحب ہماری جو دادی اور نانیاں ہیں، امائیں ہیں جو بڑی، وہ جب عمر رسیدہ ہوتی ہیں تو ان کے کپڑے شپڑے ایسے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے چادریں لے لیتی ہیں ایسی. اور کوئی جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں تو وہ پھول ہے، اسکرٹ ہے. 90 سال کی عورت جو ہے نا، اس نے وہ پینشن پہ ہے، میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچے اسے ملتے نہیں ہیں، وہ سنڈے کو میک اپ کر کے باہر پہ بیٹھی کھانا کھا رہی ہے، مزہ لے رہی ہے کلی. تو آپ ایسے جو اماؤں کے لیے کوئی ایسا ڈریس تو بتائیں نا کہ جو ہماری بوڑھی امائیں دادی ہیں وہ پہنے. وہ کپڑے جو ہمارے پاکستان کا کلچر ہے نا، بوڑھی امائیں، وہ یہاں پہ بھی بڑے اچھے کپڑے ہیں پاکستان جو ملتے ہیں، پاکستانی ڈیزائنر بناتے ہیں، تو ان کو وہ بھی پہننے چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے مطلب میں آپ بوڑھی، اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے بہت بڑا کہ اماں جی ابا جی تسی آرام کرو بس. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو میں نے دیکھا ہوا ہے، جب وہ ہوتی ہے نا 45 سال کی وقت تھی،
बस बच्चे हूँ मैं तस्वीर पढ़ा हूँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ मैं गई वो जो आदमी भी है वो कहता है वो बस हूँ मैं बस 90 साल का हो गया हूँ मैं दाढ़ी रख लवा हूँ मैं नमाज़ा पढ़ा क्योंकि हूँ मैं जा रहे हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बड़ी साहब, इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे इंटरव्यू करके। और मैं सिर्फ लास्ट ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने आप लोगों से स्कूल सीखे हुए हैं काफ़ी। बहुत शुक्रिया। इसके साथ अब्दुल बासित खान को देसी लिबरल्स और इंशाल्लाह ये जल्द हाजिर होंगे।